بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں جس کا کہ نام ہے سلسلہ تکلم کا، دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کرتے ہیں کہ جن کی زندگی کا بنیادی مقصد فروغ ادب ہے. اسی تعلق سے ہم نے آج دنیا اردو کی ممتاز شاعرہ سبین سیف کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. کچھ دیر میں آپ ان کی گفتگو سماعت کریں گے اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تبرکاً اپنا کلام بھی ہماری سماعتوں تک منتقل کریں. تو میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سبین سیف. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں سبین صاحب آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سے. آپ ظاہری طور پر بھی بالکل ٹھیک ہی لگ رہی ہیں. میں اپنے چینل کی انتظامیہ کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں بھی آپ کے جواب میں آپ کے چینل کا اور میٹرو چینل کا. سبین سیف صاحبہ، ہمارے پروگرام سلسلہ تکلم کا لاکھوں کروڑوں ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اپنے پسندیدہ شخصیات کے بارے میں. یقیناً لوگ آپ کو جانتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، لیکن لوگوں تک آپ کی گفتگو شاید اس طرح تفصیل سے اب تک نہیں پہنچی ہوگی. تو آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ سے سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. سبین صاحب، آپ کے کم و بیش 4 شعری مجموعے آ چکے ہیں. نہ صرف آ چکے ہیں بلکہ انہوں نے بھرپور پذیرائی بھی حاصل کی. حتیٰ کہ ایسا ہے کہ 2 مجموعہ کلام جو آپ کے اب آئے ہیں آخری، ان کی ابھی تک تقریب رونمائی کا بھی اہتمام نہیں ہوا ہے نا، آپ کی مصروفیات کے سبب. تو سبین صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ شاعری کی جانب آپ کا آنا کس طرح سے ہوا؟ شاعری کی جانب کوئی آتا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں شاعری خود اس شخص کی جانب آتی ہے، اور جو بہت زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں، شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بہت ایک عام سی بات ہے. شاعر پیدا ہوتا ہے اور وقت ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کب یہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لفظ جو ہیں وہ دوسروں تک پہنچے، اور اس کا میں نے انتظار کیا کیونکہ شروع میں مجھے مہلت نہیں مل سکی. لکھتی تو میں ہمیشہ سے تھی. میرے خیال میں نے بہت ہی چھوٹی کلاس 3 میں، جب آج میں اگر ڈائریاں اپنی نکال کے دیکھوں ڈائریز، تو کلاس 3 میں جو درد اور جو کیفیت میں لکھ رہی تھی وہ شاید میں آج بھی نہیں لکھ پاؤں. اچھا جی. اور جہاں تک شعروں کا تعلق ہے تو شعر میں کیوں لکھتی ہوں، لوگوں کے لیے بڑا ایک اہم یہ سوال ہے جو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ شعر ہو جاتے ہیں لکھے نہیں جاتے. اور میرا کوئی بھی شعر، ایک بھی کوئی بھی، یا میری نثر ہے یا کوئی بھی شعر میرے، کوئی غزل، وہ مشاہدہ نہیں ہے. 100% میرا تجربہ ہے. اچھا جی. میرے کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے، یا کسی کی تکلیف پہ میں نے نہیں، جب تک وہ تکلیف مجھے نہیں ہوئی. اور جس وقت وہ مجھے تکلیف ہوئی اور اس کی کیفیت میں آج بھی محسوس کرتی ہوں، اور ہر شعر جتنی دفعہ میں پڑھتی ہوں میرے پر وہ تکلیف اتنی ہی، اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی شدت سے وہ درد میرے اندر اس شعر کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ابھی مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی. اس طرح مجھے اور زیادہ لکھنے کی تیزی میں لکھتی ہوں. اچھا. جی. سبین سیف صاحبہ، یہ بتائیے کہ پہلا مجموعہ کلام کس طرح سے آیا، کن کاوشات کو سامنے رکھا، اور اس کا کس طرح سے آپ نے طے کیا کہ مجھے کتاب آنا چاہیے؟ بات یہ بھی ایک بڑی ایک، جیسے میں اس آج کل کی دنیا میں بھی معجزوں پہ یقین رکھتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو شاید ہی منظور تھا کہ میں اس اپنے یہ، جب میرا جسم اس دنیا میں نہ رہے، صرف روح رہ جائے، تو لوگ مجھے پہچانے میرے لفظوں سے. تو میرے ہسبینڈ سیف صاحب کی ایک دوست ہیں، وہ ان کا تعلق بھی اسی سے تھا کہ وہ کتابیں، اور ان کا رسالہ ایک چھپتا تھا. تو میں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لکھ کے اپنے لاؤنج میں لگائی ہوئی تھی، تو وہ آ کے بڑی انہوں نے تعریف کی کہ یہ کس نے لکھا ہے. اس وقت تک مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نظم ہے، غزل ہے یا کیا ہے، بس میں نے لکھ کے لگایا تھا.
انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا مجھے. تو میں نے کہا نہیں یہ تو میں نے لکھا ہے. کہنے لگے نہیں تم نہیں لکھ سکتی. اس کے بعد میں نے ان کے رسالوں سے میری پہلی جو لکھنا شروع کیا. اس کے بعد اوجی کمال صاحب کو پتہ چلا, ادبی ان کا کوئی میگزین نکلتا ہے, وہاں سے میری شروعات ہوئی. اور جب میں نے سٹارٹ کیا شعر لکھنا شروع کیا تو اس کی وہ شدت اتنی زیادہ تھی نا کہ بعض اوقات مجھے لگتا تھا کہ میں اور کوئی کام نہیں کر سکتی. ایک ایک دن میں میری 3-4 غزلیں بھی ہو جاتی تھی. اور یقین کریں کہ میں راتوں کو اٹھ کے لکھتی تھی. اگر کھانا بنا رہی ہوں تو وہ میرا مائکرو ویو میرا پین اور کاغذ رکھا ہوتا تھا, اس وقت لکھ رہی ہوتی تھی. گاڑی کے سگنل پہ گاڑی روک روک کے لکھ رہی ہوتی تھی. مطلب اس طرح ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ ایک لاوا سا جیسے وہ تھا, اب اس کے پاس جگہ نہیں ہے اندر. پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. ان تکلیفوں کی میرے اندر رہنے کی جگہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اگر 1 کلو کا 1 لیٹر کی بوتل میں آپ 1 لیٹر ہی پانی یا کوئی چیز بھر سکتے ہیں, آپ اور ڈالیں گے تو وہ باہر ظاہر ہے نکلے گی. تو اس لیے مطلب میری شاعری بہت تیزی میں لوگوں میں جو مشہور ہوئی اور سب کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے لیے لکھا گیا ہے. جی واہ بہت اچھی بات ہے. اب ماشاءاللہ سے آپ کے 4 مجموعے شعری آ چکے ہیں اور چوتھا آپ کا جو ہے وہ جی تماشا میری وحشت کا. جی نہیں, میرے تیسرا تماشا میری وحشت کا اور چوتھا مجموعہ کلام جو میرا انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس ہوگا, بلکہ سمجھ لیں آ چکا ہے. اس کا نام ہی سبین ہے. سبین جی واہ بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین کرام, سبین صاحب کا شمار ان شاعرات میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے مشاعروں کو ترجیح نہیں دی بلکہ شاعری کو ترجیح دی, شاعری کو وقت دیا اور مشاعروں سے بہت عرصے تک کنارہ کشی اختیار کیے رکھی. اب سبین صاحبہ مشاعروں میں اکثر اچھے مشاعروں میں آپ دکھائی دیتی ہیں, تو کیا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ چاہتی تھیں کہ اس طرح سے زندگی کو بسر کرنا, یعنی آپ آج سے 20 سال قبل آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ نے کل وقتی شاعرہ کے روپ میں دنیا کے سامنے آنا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اصل میں جب مجھے پتا چلا کہ یہ واقعی میں غزلیں لکھ رہی ہوں یا نظمیں لکھ رہی ہوں, اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. میرے بچے چھوٹے تھے. میں اپنے بچوں کی طرف سے آنکھ جھپکنے تک کی کو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کی تربیت میں ایک لمحے کو بھی اپنے لیے دوں. میں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو تھا ان کے لیے وقف کر دیا. اور اب جب بچے میرے بڑے ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا جس کی میں نے شادی بھی کر دی ہے جی ماشاءاللہ, تو وہ اب فل برائٹ اسکالرشپ پہ گیا ہے کاربن ڈیل. اور چھوٹا والا بیٹا میرا اس نے BBA کیا ہے, وہ اپنے فادر کے ساتھ کام بھی کر رہا ہے, CSS کی تیاری بھی کر رہا ہے. تو اب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں چلی جاتی ہوں. لیکن ایک بات یہ کہ سلیکشن بھی آج کل بہت مشکل ہے. میں ابھی بھی اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت کوئی اچھا مشاعرہ ہے اور یہ مقام آپ کو خود طے کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو میں نے ہر جگہ مطلب میں خود اپنے آپ کو روکتی ہوں, نہیں جانے دیتی ہوں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ روزانہ کراچی شہر میں نشستیں اور مشاعرے ہوتے ہیں, لیکن یہ میں 2 یا 3 مہینے میں 1 یا 2 جگہ جاتی ہوں اور اس کے بعد میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لیتی ہوں. ناظرین کرام, سبین صاحب فرما رہی ہیں کہ میں مشاعروں میں بہت کم جاتی ہوں, زیادہ وقت پڑھنے اور لکھنے میں صرف کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سبین صاحب. ہمارے درمیان ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کریں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز شاعرہ سبین صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلسلہ تکلم کا. جی سبین صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لیتی ہیں مشاعروں کے تعلق سے, ہے نا؟ تو کیسی فضا لگتی ہے, اب ماحول آپ کو مشاعروں کا کیسا لگتا ہے, سامعین سننے والے کیسے ہیں, اور آپ کو کیسا لگتا ہے جب وہ آپ سے دوبارہ ایک کلام کی فرمائش کرتے ہیں, آپ کو پسند کیا جاتا ہے مشاعروں میں؟ میں اصل میں چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایک شاعر جو ہے
بہت سارے جو بڑے مشاعرے ہوتے ہیں جس میں بہت بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بھی میری غلط ہے کہ بڑے بڑے شاعری تو آنے والا وقت بتاتا ہے کہ کون اچھی شاعری کر رہا ہے، کون جو ہے بڑا شاعر ہے. لیکن مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کہ یونیورسٹیز میں اور کالجز میں مشاعرے پڑھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ میری ہر شعر میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے عورتوں کے لیے یا بچوں کے لیے. بیسکلی میری شاعری میں بھی ممتا جھلکتی ہے. اور کسی بھی رشتے کو امر کرنے کے لیے یا لازوال بنانے کے لیے صرف سچائی اور سچائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں شدت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور آج آپ کے سامنے جو بیٹھی ہوں تو اسی شدت میں کہے ہوئے ایک شعر سے، جب آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اسی ایک شعر کے حوالے سے، تو میں اپنی محبتوں میں بہت زیادہ شدت پسند ہوں. یا میری زندگی میں یا کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ میں بیچ کے راستے اختیار نہیں کرتی ہوں. اس کے لیے حالانکہ مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کروں کہ میں اپنی فطرت نہیں بدل سکتی. ناظرین کرام، سبین سیف کے یوں تو کئی اشعار دنیا بھر تک پہنچ چکے ہیں، ہر انسان کے دل و دماغ میں بستے ہیں. ایک شعر جو بنیادی طور پر ان کی شناخت بنا وہ آپ کی سماعتوں تک میں بھی منتقل کر رہا ہوں، اور سبین سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اشعار آپ کو سنائیں. جو ان کی بنیادی شناخت بنا وہ اشعار یوں ہیں کہ دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، ہر خوشی تجھ پہ وار سکتی ہوں، اور پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں. سبین سیف، آپ نے اس میں ایک محبت کو جس طرح سے واضح کیا اس کے تعلق سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. یعنی آپ نے، جو میرا خیال ہے جتنا شعر آپ کے سامنے تک پہنچتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس میں آپ نے واضح فرق بتایا ایک خاص محبت کا اور ایک ماں کی محبت کا. ایک لڑکی جب ہوتی ہے تو ہم یقیناً دیکھتے ہیں، اور یہ کہ یعنی وہ چھپکلی آ گئی، لال بیگ آ گئے تو اس سے بھی خوف زدہ ہو گئیں، تو پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ کہنا چاہا. نہیں، کبھی بھی کسی شاعر کو اپنے شعر کی تشہیر نہیں کرنا چاہیے. ہر جو بھی سننے والا ہے اس کو چاہیے وہ اپنی حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں اصل میں ہمارے ہاں جب جیسے ہی شادی کی جاتی ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید آپ لوگ، یہ مجھے تو لگتا ہے کہ لوگ ایک دن ضرور مجھے پکڑ کے ماریں گے سارے آدمی، کہ شادی کرتے ہی جو ہے عورت کو، لڑکی کو گونگی بہری ہو جانا چاہیے، یا کم سے کم گونگا بہرا اور اندھا ہونے کی اداکاری کرنی چاہیے. تب تو وہ اپنی زندگی کو، اپنی ازدواجی زندگی کو یا اپنے گھر کو کامیابی کی طرف لا سکتی ہے یا برقرار رکھ سکتی ہے. یہاں کا معاشرہ یہ ہے کہ جہاں عورت نے یا کسی لڑکی نے اپنی بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو فوراً باغی اگر اس نے کوئی کام کرنا چاہا اپنی مرضی سے تو اس کو باغی قرار دے دیا جاتا ہے. ہم بہت اسلام چلاتے ہیں. یہاں بڑے جو آدمی ہیں اور اپنی بیگم کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور بڑے فخر سے دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید، حالانکہ اگر وہ یہی رویے اپنے گھر میں رکھیں، ہم کہاں سے عورتوں کے، میری شاعری میں جیسے یہ بات ہے، اور پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی ہوں، یہ وہ والے سانپ نہیں ہے، یہ آرزو و تمناؤں کے سانپ ہیں جو ایک عورت لے کے آتی ہے. اگر وہ ان سب کو مارنا جانتی ہے، ان اپنی آرزوؤں کو، تمناؤں کو، خواہشات کو کچلنا جانتی ہے، تب تو وہ یہ رشتہ برقرار رکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں. اس لیے میں نے بھی جو ہے اپنے آرزو تمناؤں کے سارے جو بھی میری خواہشات تھے میں نے ختم کر کے صرف میں نے 25 سال صرف اپنے بچوں کو دیے ہیں، اور ایک ایک لمحہ ایک اپنے گھر کی اور بچوں کی حفاظت کی ہے. اس کے بعد اب کہیں جا کے میں اپنے آپ کو اتنا سمجھنے لگی ہوں کہ میں کسی مشاعروں میں جا سکوں اور اپنے آپ کو منوا سکوں یا اپنی پہچان بنا سکوں. ویسے بھی لوگ مجھے شاعرہ کم سمجھ رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ جملے جو سبین سیف نے ادا کیے کہ مجھے شاعرہ کم سمجھتے ہیں،
مسئلہ یہ ہے کہ یہ انہی کی زبانی سنیں گے کہ اس بات کا مفہوم کیا ہے ہماری سماجوں تک سہولت سے اور سہل انداز میں ہم تک پہنچائیں اس بات. ہم اگر ٹوٹ کر نہیں بکھرے، واہ، ہم اگر ٹوٹ کر نہیں بکھرے، یہ انا ہے، یہ رکھ رکھاؤ ہے. بیسیکلی میرا جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں تو میرے فادر سید ابن حسن صاحب آرمی میں تھے اور میری امی کا تعلق لکھنؤ سے تھا. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہم سیکھتے ہیں اپنے گھر والوں سے. اور جب میں شروع میں آئی تو مجھے یہ ایسا لگتا تھا، ایک آدھ مشاعروں میں جب میں گئی تو میری شخصیت میری شعروں پہ حاوی آ جاتی تھی. تو اچھا، اس کے بعد جب کوئی مجھ سے ملنے آتا تھا بہت اصرار کے بعد، وہ مجھے شاعرہ سمجھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے یا کوئی، بلکہ میرے ہسبینڈ بھی مجھے لے جانے میں بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ہم دونوں کہیں گئے تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں میرے ہسبینڈ وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کون سبین کو دیکھ رہا ہے. بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت دفعہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کے بعد بھی مجھے ٹی وی سے، ڈرامہ سے، ماڈلنگ کی آفرز آئیں، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ قلم کے ذریعے میری پہچان ہو، کیونکہ یہ دائمی ہے. واہ واہ، بہت اچھی بات. یعنی آپ نے قلم سے دوستی برقرار رکھی اور انشاءاللہ برقرار رہے گی. اور یہ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اپنی کتابیں بھی لکھ چکی ہوں کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، کلر کون سا پسند ہے. تو رنگ آتشی پسند ہے، کھانے میں زہر بہت اچھا لگتا ہے. واہ واہ. ناظرین کرام، رنگ آتشی پسند ہے اور کھانے میں زہر پسند کرتی ہیں سبین صاحب. سبین صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسی دوران میں چاہوں گا کہ سبین صاحب کا ایک مجموعہ جو بھی حال ہی میں آیا ہے وہ آپ کو دکھا دوں. تماشا میری وحشت کا. سبین صاحب کی یہ نظمیں ایوارڈ یافتہ نظمیں ہیں. انہیں ایک مجموعے کی شکل دی گئی ہے اور انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے. آپ یقیناً اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی. تو آپ ماشاءاللہ سے آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کی شادی آپ نے کر دی ہے نا. تو کیا یہ شاعرہ جو آج ہمیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، ہماری سماعتوں تک یہ بات پہنچی کہ پروین شاکر جو ہے اس کی نعم البدل مل گئی شہر کو، تو کیا یہ جو نعم البدل ملی ہیں تو یہ انہیں بھی ساس اور بہو کی اس کشمکش سے گزرنا پڑتا ہے، وہ جھگڑے وغیرہ گھر پر ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میرے بیٹے کی شادی کو ماشاءاللہ 3 سال ہو رہے ہیں اور مجھے آج تک یاد نہیں کہ ہلکی سی نوک جھونک بھی یا میری بہو نے یا ہم نے ایک دوسرے سے کی ہو. کیونکہ میں نے اپنی بہو کو اس طرح رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے. میں لاکھ کہتی رہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور پھر پیٹھ پیچھے کوئی جیسے ساس بہوؤں کے ہوتے ہیں. لیکن میری بہو نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی ایسی غلط بات نہیں کی. اور میں نے اپنی بہو کو اس طرح رکھا ہوا ہے کہ اگر میری اکلوتی لاڈلی چہیتی بیٹی کہیں شادی ہو کے جاتی کہ لوگ اس کے ساتھ جو رویے رکھتے، جس طرح اس کو رہتے. اور آج کے دور میں میری بہو ماشاءاللہ روش میں جاب کرتی ہے، جانے والی ہے ابھی امریکہ. تو کیونکہ وہ خود جاب کرتی ہے، اس نے شادی سے پہلے بتا دیا تھا کہ آنٹی مجھے کچھ کھانا پکانا نہیں آتا، مجھے کوئی کام کرنا نہیں آتا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھک کے آتی ہے تو میں خود اس کو چائے بنا کے دے دیتی ہوں. اور مطلب ابھی تک تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ انشاءاللہ ہوگی. آگے کچھ تھوڑا بہت آثار دکھائی دے رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. پھر آپ کو مزہ کیا آئے گا ساز بننے کا؟ میں بھی ساز بننے کی اداکاری کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن میں اداکاری کر ہی نہیں پاتی کہ تو کیا کیا جائے. اصل میں محبت، لوگ محبت چلاتے بہت ہیں. لوگ محبت کیا دوستی کے بھی مفہوم نہیں جانتے. محبت جو ہوتی ہے نا، اپنے بچوں کے تعلق سے بتاؤں کہ محبت جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ بہت طاقتور کر دیتا ہے انسان کو. اور میں کیونکہ بہت بچوں سے محبت کرتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ان کی ہر بات مان لینی چاہیے. اور آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے اتنے ذہین ہیں
اور میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں نے تو اپنے بچوں کو چلنا سکھایا ہے، لیکن میرے بچوں نے مجھے اڑنا سکھا دیا. بہت اچھے. ناظرین کرام، میں نے اپنے بچوں کو چلنا سکھایا ہے اور میرے بچوں نے مجھے اڑنا سکھایا ہے، فرما رہی ہیں سبین سیف صاحبہ. ایک وقفے پر ہم جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ حاضر ہو چکے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز شاعرہ سبین سیف. وقفے پر جانے سے قبل سبین صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو چلنا سکھایا اور میرے بچوں نے مجھے اڑنا سکھایا. سبین صاحب موجود ہیں، وقفے سے ہم حاضر ہو چکے ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں. جی سبین صاحبہ، یہ بتائیے کہ اگر آپ شاعری نہ کر رہی ہوتی تو آپ کیا کر رہی ہوتی؟ اگر میں شاعری نہ کر رہی ہوتی تو بھی میں صرف ایک ماں ہوتی. اور یہ ممتا کا جذبہ جو ہے میرے اندر بہت چھوٹی عمر میں بچپن سے ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہر ایک کی ماں بننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھ سے بڑے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے بیٹا کہہ کے مخاطب کرتی ہوں. اور کیونکہ میں بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ کیئرنگ ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک ماں کا کردار ادا کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اور ماں کا کردار دنیا میں کبھی بھی اولاد کے لیے کبھی ختم نہیں ہوتا، ماں کا کردار. اور جہاں تک کہ شاعری کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. اور وہ لوگ جب میں شاعری کے ادب میں میرا نام جانب آئی تو جن لوگوں نے میری مخالفتیں کی، اور تو میری طبیعت میں ضد بہت ہے، یہ تحاشا یہ میرے فادر کی طرف سے مجھے ملی ہے. اور تو مجھے یہ تھا کہ مجھ کو اپنے آپ کو منوانا ہے اپنے لفظوں کے ذریعے. ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اور دوسرے بہت سارے طریقے تھے، لیکن میں ان طریقوں پہ بالکل عمل نہیں کرنا چاہتی تھی. اور وہ شدت جو تھی اس نے مجھے یہاں تک لانے پہ. اور میں آپ کو ایک بات اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک دفعہ جو بات سوچ لوں تو میری طبیعت میں اتنی بے چینی، اتنی جلد بازی ہے، جب تک میں اس کو پورا نہ کر لوں، اس چیز کو مکمل نہ کر لوں. جیسے کوئی چیز مجھے بنانی ہے، لوگ ہو سکتا ہے 10 دن میں بنائیں اور میں 10 منٹ میں بنا لوں وہ چیز. تو شدت میرے اندر چاہے وہ نفرت کی ہو، چاہے وہ محبت کی ہو، شدت بہت ہے. اور جب تک میں نے آپ کو ابھی جیسے کہا کہ کسی بھی رشتے میں اگر شدت نہیں ہو تو وہ رشتہ بالکل میرے لیے بالکل بیکار ہے. کہ جب تک کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک آپ اور میں آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شاعرہ اور میری پرسنالٹی کے لیے میری ایک بہن ہے مجھ سے بڑی، میں اس کی بہت شکر گزار ہوں کہ جب میں بہت چھوٹی تھی وہ مجھ سے بڑی تھیں تو شاید میں اپنی چاروں بہنوں میں سب سے زیادہ کم شکل تھی، تو مجھ کو بار بار وہ یہ احساس دلاتی تھی کہ تم کم شکل ہو. کبھی مطلب باقاعدہ وہ میرا مذاق اڑایا کرتی تھی. تو مجھے آئینے میں دیکھ کے بس یہی لگتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بدصورت ہوں. تو میں نے اس وقت سے اپنے آپ کو سنوارنا سجانا مطلب مجھے اچھا لگتا تھا کہ شاید میں اس طرح اچھی لگوں، شاید میں یہ کر لوں اچھی لگوں. پھر وہ اب میری عادتوں میں شامل ہو گیا ہے. اب آپ یہاں تک آ گئی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سبین سیف کیسی ہیں، ویسا بننا ہے. تو اس میں اپنی بہن نیلوفر کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے بیجا تنقید کی کہ ان کی نظر میں آج بھی میں دنیا کی سب سے بدصورت جو ہوں. اور یہاں اپنے بھائیوں کا ذکر ضرور میں کروں گی. میرے ماشاءاللہ 5 بھائی ہیں اور میں ان سب کی انتہا سے زیادہ لاڈلی ہوں. اچھا، شاید اسی بات نے مجھے بہت ضدی بنا دیا ہے اور خود سر بنا دیا ہے. تو ہندوستان سے آپ کے والد صاحب کا تعلق ہندوستان سے تھا، والدہ ہندوستان سے لکھنؤ میں ان کا تھا. تو کیا آپ کو کبھی انہوں نے بتایا کہ ان کے ادبی تقریبات ہوتی تھیں یا کیا ان کا؟ جی ہمارے ہاں آج بھی جو میرے کانپور میں حسن ہاؤس کے نام سے میرے فادر کے نام سے جو ایک بہت بڑی حویلی ہے، اس میں آج بھی جگر مراد آبادی کے نام سے تقریبات ہوتی ہیں. اچھا جی. اور الحمدللہ کہ میرے فادر، مجھے بس افسوس اس بات کا ہے کہ جب میرا عروج آیا، مجھے لوگوں نے پہچانا تو
میری کامیابی میں خوش ہونے والا کوئی نہیں ہے. نہ آج میری ماں زندہ ہے نہ میرے فادر ہیں, لیکن کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے تو وہاں سے کوئی بھی انڈیا سے جیسے گلزار دہلوی آئے تھے تو وہ خاص طور پہ مجھ سے ملنا ہے کہ ہم ابن حسن صاحب کی بیٹی سے ملنے جائیں گے. اور کیونکہ وہ لوگ ابھی بھی میرے فادر نے وہ گھر شاعروں کو دیا ہوا ہے, جلیل فتح پوری وغیرہ, وہ سارے سب کی بیٹھکیں وہاں ہوتی ہیں, وہاں سے ایک رسالہ بھی نکلتا ہے, میں نے آپ کو بتایا. تو یہ میرا ادبی حوالہ ہے. لیکن میرے فادر شعر پسند تو ضرور کرتے تھے, لیکن یہ شاعری کا جو خبت ہے یا آپ کہیں کہ جو ایک میرے خون میں رواں ہے شاعری, تو یہ بائی برتھ ہے, بائی برتھ ہے, میرے ہاں اور کسی کو نہیں ہے. سبین صاحب, آپ تمام اچھے مشاعروں میں مدعو کی جاتی ہیں اور آپ اس میں پڑھتی ہیں, ترنم سے بھی, تحت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں. آپ کے ہزاروں سینکڑوں اشعار ہیں جو زبان زد عام ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ آپ کا ادبی ماحول ہے, جو اپنے شہر میں ہم دیکھتے ہیں ادبی نشستوں کا, شعری نشستوں کا, مشاعروں کا, پھر نوجوان نسل جو ہے کیا اس طرح سے سامنے آ پا رہی ہے؟ کیا وہ ہمارے سینئر وہ رویے جو انہیں نوجوانوں سے رکھنا چاہیے وہ رکھ رہے ہیں؟ اس تعلق سے کیا فرمائیے گا؟ کسی بھی انسان کو آپ 1000 سال بھی جنگل میں رکھیں وہ انسان ہی کہلائے گا. کسی بھی جانور کو آپ شہر میں رکھیں اس کو لوگ جانور ہی کہیں گے نا. اب یہ گلاس پانی کا بھرا رکھا ہوا ہے, آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ پانی کا گلاس ہے, یہ صوفہ ہے, یہ درخت ہے, بتانا نہیں پڑے گا. لوگوں کو خود پتا ہوتا ہے کہ یہ درخت. یہاں پہ ہمارے ہاں جو ہے لوگوں ایک دوسرے کو بتانا لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں ہم بہت بڑے شاعر ہیں, ہم بہت بڑی شاعرہ ہیں, اور یہاں پہ بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کسی کو آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں دے رہے, اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور میں نے اپنے گھر میں یہ مہینے میں ایک دفعہ ضرور یہ ماشاءاللہ میرے گھر ایک تقریب ہوتی ہے جو کوئی آپ نے تو دیکھا ہے, تو وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ آئیں اور ان کو میں انٹروڈیوس کراؤں اور اس کے بعد ان کو آگے بڑھنے کا موقع دوں. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو آدھے ادھورے جو ہمارے ہاں شاعر اور شاعرات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ راتوں کو ادبی نشستیں کرنے سے یا مشاعروں میں جانے سے وہ مقام حاصل کر لیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے یہاں لوگوں کو کر کے دکھایا ہے کیونکہ ہر عورت کی ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں. میری باؤنڈری یہ ہے کہ مجھے رات کو اپنے گھر میں ہی رہنا ہے, لیٹ نائٹ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا, کیونکہ اگر میں رات کو 2 بجے گھر واپس آ رہی ہوں گی تو میں اپنے بچوں کو, آپ جیسا بتائیں, میں کیسے منع کروں گی کہ آپ رات کو گھر سے باہر نکلنا بری بات ہے. اور عورت کا تقدس بھی یہ ہے, میں چاہتی ہوں کہ جو عورتوں کے مشاعرے ہوں جن میں خواتین شرکت کریں, شاعرات شرکت کریں, ان کو جلد شروع کر کے جلد ختم کر دیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ عالمی مشاعرے میں بھی میں نے جیسے شروع ہوا میں نے مقام کا بالکل انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام نہیں ہے, اور میں پڑھ کے واپس آ گئی کیونکہ مجھے اپنے گھر جلدی واپس آنا تھا. اور یہ جو آج کل مقام کا جو بہت زیادہ چل رہا ہے لفظ, یہ جلدی پڑھنے سے یا بعد میں پڑھنے سے کسی کو کبھی مقام نہیں مل جاتا. یقیناً یہ ہمارا عالمیہ ہے کہ یہاں ہر شخص نے اپنے مقام کا تعین خود کر رکھا ہے. آپ لوگوں کو طے کرنے دیں, اپنے لفظوں سے آپ مقام بنائیں, اپنی شاعری سے اپنے الفاظ سے اپنی طاقت واضح کریں. جی, اپنے الفاظ سے اپنی طاقت واضح کریں. آپ خود یہ نہیں کر سکتے, آپ مشاعروں میں جاؤ تو بدمزگی کی فضا ہو جاتی ہے کہ ہمیں پہلے پڑھا دیا, ہمیں بعد میں پڑھا دیا. تو میں کہتی ہوں بھائی سب سے پہلے آپ مجھے پڑھا دیں, مجھے سن لیں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں. اور الحمدللہ آپ نے تو دیکھا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تو اتنی ہی داد ملتی ہے جتنا اگر میں 10ویں نمبر پہ پڑھوں یا 12ویں نمبر پہ پڑھوں. میں چاہے پہلے نمبر پر پڑھوں یا آخری نمبر پر پڑھوں, مجھے اپنے مقام کا تعین نہیں کرنا ہوتا. اور میں خواتین کے لیے بہتر سمجھتی ہوں کہ وہ مشاعروں میں ضرور شرکت کریں, لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ, اور ایک ایسا وقت طے کر لیا جائے کہ آپ گھر پر بھی جائیں, آپ کا گھر کا ماحول بھی ڈسٹرب نہ ہو, آپ کے گھر میں آپ کی کمی کا احساس نہ ہو. فرما رہی تھیں سبین سیف. ناظرین, ایک وقفہ ہے ہمارے درمیان, وقفے کے بعد اس گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. وقفے سے ہم واپس آ چکے ہیں. سبین سیف سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دراز کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. سبین سیف صاحبہ, آپ یہاں موجود ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے بطور تبرک کچھ کلام عطا کیجیے. بالکل. پہلے تو اپنا جو ابھی آپ نے سنایا
کہ دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، واہ دل تو کیا جان ہار سکتی ہوں، واہ، ہر خوشی تجھ پہ وار بہت سکتی اچھے، ہوں. واہ واہ اور پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، واہ، پہلے ڈرتی تھی ایک پتنگے سے، ماں ہوں اب سانپ مار سکتی بہت ہوں. اچھے بہت اچھے. اور جیسے آپ حکم کریں. بھئی ہم کیا ہمارے ناظرین چاہیں گے کہ ایک غزل ترنم سے جی. پیش کر دیجیے. محبت سے کنارہ کر رہی ہوں، محبت سے کنارہ کر رہی ہوں، یا خود کو بے سہارا کر رہی ہوں، واہ، یا خود کو بے سہارا کر رہی ہوں. یقین تم کو نہ آئے گا مگر اب، واہ، یقین تم کو نہ آئے گا مگر اب، تمہارے بن گزارا کر رہی ہوں، تمہارے بن گزارا کر رہی ہوں. مٹا کر آدمی کو میں دوبارہ، مٹا کر آدمی کو میں دوبارہ، اسے مٹی کا گارا کر رہی ہوں، تمہارے بن گزارا کر رہی ہوں. جلا کر ساحلوں پہ کشتیوں کو، جلا کر ساحلوں پہ کشتیوں کو، سمندر کا نظارہ کر رہی ہوں، بہت اچھے، سمندر کا نظارہ کر رہی ہوں. اور یہ آخری شعر اپنے عشق کے لیے، میرا پہلا عشق میرا بیٹا سعد اور دوسرا فہد اپنی سحر کے لیے، کہ یہ کچھ سانسیں ہیں میرے پاس اپنی، یہ کچھ سانسیں ہیں میرے پاس اپنی، انہیں بھی میں تمہارا کر رہی بہت اچھے، واہ واہ، ہوں، انہیں بھی میں تمہارا کر رہی ہوں، تمہارے بن گزارا کر رہی ہوں. بہت اچھے بہت اچھے، بہت شکریہ سبین صاحبہ. ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے پروگرام کی روایت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر اپنے مہمان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو یہی درخواست ہم سبین صاحب سے کرتے ہیں کہ اگر آپ نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو کیمرہ حاضر ہے. دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور ہمیشہ سچ بولیں، اور ایک خاص پیغام کہ پرندوں کو قید مت کریں، خدا را ان کو اڑنے دیں. ایک خاص پیغام، دوسروں کے لیے سہولتیں مہیا کریں، انہیں ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. اور ایک خاص پیغام کہ پرندوں کو قید میں نہ رکھیں، انہیں آزاد دیکھیں اور آزاد ہی رہنے دیں، فرما رہی تھی سبین سیف صاحبہ. ناظرین کرام، پروگرام سلسلہ تکلم کا اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.